وہیں ساتھ ساتھ ابھی حال ہی میں سینئر سٹیزن کے لیے جو فائنانشیل رولز ہیں وہ سی جی اے سے، فائنانس ڈویژن سے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے ویٹ ہو کے آ گیا. اب ان کو ہم انکارپوریٹ کر کے اور اس کی سمری چلی جائے گی سی سی ایل سی کو. وہ رولز پاس ہونے کے ساتھ ہی ایکٹ میں دیا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک سینئر سٹیزن فنڈ قائم کرے گی. اس فنڈ میں رکاوٹ ہی یہ رولز کا انکارپوریٹ ہونا تھا یا رولز کا اپروو ہونا تھا. کونسل نے اپروو کر دیے تھے، اب انہوں نے کر دیے ہیں. تو اس فنڈ سے جو کئی کروڑ روپے کا ہوگا اس سے ہمیں سینئر سٹیزن کی ویلفیئر کے لیے، خاص طور پر جیسے پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ سینئر سٹیزن کو یا اولڈر پرسنز کو بڑھاپے میں آمدنی کی یا رقم کی سکیورٹی نہیں ہوتی. جہاں ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہوتا ہے وہیں فائنینشیل بھی ہوتے ہیں. بلکہ ابھی سے میں بھی ریٹائر ہونے والا ہوں تو گاؤں کے کئی لوگ پوچھتے ہیں بھائی تو ریٹائر ہو گیا یا ہونے والا ہے. تو ایک میرا ٹیچر ہے، میں نے اس سے پوچھا آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ جب آپ پینشن آئیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کی آمدن کم ہو جائے گی. تو میں نے کہا خیر وہ ایک علیحدہ بحث تھی. مقصد یہ کہ یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، اور اس میں سینئر سٹیزن محبت میں آ کے اپنی اولاد کو بیفور ٹائم اپنی جو وراثت ہے منتقل کر دیتے ہیں، تو بعد میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. خیر بات کہیں اور میں لے گیا. تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کا یہ مینڈیٹ بھی ہے، آئین پاکستان اس کو تحفظ بھی دیتا ہے سینئر سٹیزن کو. ہیلپ ایج نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تو ہم نے منسٹری میں جو منسٹری کی ہیلپ لائن ہے 1099 ان کو پابند کیا ہوا ہے کہ پورے ملک سے اگر کوئی سینئر سٹیزن کو کوئی شکایت ہے، اس کا کوئی رائٹ وائیولیٹ ہوا ہے، وہ ان کو 1099 پر کال کرتے ہیں پورے ملک میں. ہمارے وہاں پر ایڈوکیٹس بھی بیٹھے ہیں، پھر آگے ایک نیٹ ورک ہے، وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر گریونس کمیٹی بنی ہے، اور خاص طور پر وہ ڈاکٹر اصغر صاحب جن کا ذکر کیا آپ نے، وائس چانسلر رہے جی سی یونیورسٹی کے، ڈاکٹر سہیل صفدر صاحب، یہ اس میں ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں. گریونس اگر کسی کو گریونس ہے، ایکٹ کو اگر ہم پڑھ لیں اس میں خاصی باتیں لکھی ہیں کہ جو کہ ابھی ان پروسیس ہیں کرنے کی ہیں. تو قانون پروویژن دیتا ہے، منسٹری اس کی کسٹوڈین ہے، اس کے لیے لاہ عمل ترتیب دیا گیا ہے. وہ سفر جو شروع ہوا تھا چند سال پہلے 2021 میں یہ ایکٹ اپروو ہوا، اس کے بعد 23 میں اس پہ پریکٹیکلی کام شروع ہوا. تو خاصا کام ہو چکا ہے اور بہت سا ابھی ہونے والا ہے. سفر کٹھن ہے، منزل وہ دور بھی ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم سب مل کر کام کریں گے. وہ میں نے کہا گورنمنٹ اور سول سوسائٹی ایک ہو جائیں، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے. اگر ہم اولڈر پیپل سینئر سٹیزن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو جو فائٹ کر رہا ہے، جو آپ کا بزرگ دوست نیٹ ورک ہے، جو آپ کی سی ایس اوز ہیں یا آپ کی والنٹری آرگنائزیشنز ہیں، سب مل کر کوآرڈینیشن، نیٹ ورکنگ اور لنکیج کو ڈیولپ کریں. حالیہ جیسے یہ سیلاب آیا بنیر میں، شانگلہ میں اور سوابی میں، تو دیکھا یہ گیا خاص طور پہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو میری بھی وہاں ڈیوٹی تھی کہ ہم ایک ہی طرف چل پڑتے ہیں. کپڑے ہیں تو سارے ٹرک کپڑوں کی جا رہے ہیں، اگر راشن ہے تو راشن کے ٹرک جا رہے ہیں. سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ آپس میں تقسیم کر لیں، اور خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان سے رابطہ کر کے بنیر میں یا سوابی میں یا شانگلہ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں لوکل گورنمنٹ، لوکل ریپریزنٹیٹیوز ان کو انوالو کریں کہ کیا ضرورت ہے، اور پھر اس رول کو تقسیم کر لیں. میں اگر ماہر نفسیات ہوں یا میری تنظیم، تو میں وہ خدمات دوں. جس نے فوڈ کا کرنا ہے وہ فوڈ کا کام کر لے، جس نے شیلٹر دینی ہے وہ شیلٹر پہ چلے جائے. جب ہم ذمہ داریوں کو ایسے تقسیم کر کے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے مثبت اور بہتر رزلٹ آئیں گے. ساتھ ہی بات ہوئی تھی کہ اولڈر پیپل جو ڈسیبل ہوتے ہیں تو واقعی بڑی مزریبل صورتحال ہوتی ہے. اس میں نے فائٹ سے بھی اور ہیلپ ایج پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ جس طرح نرسنگ کے کورسز ہوتے ہیں، نینیز کے کورسز ہیں، آپ بے شمار لوگ بڑے پڑھے لکھے اور اکیڈمیا سے ہیں، ہمیں کوئی آپ ایک ڈپلومہ کورس کا
کوئی کورس کنٹینٹس بنا دیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سوشل ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے اسلام آباد میں, اس پہ یا کہیں اور کسی اور پلیٹ فارم کسی یونیورسٹی سے بھی